مقبوضہ کشمیر پر اے پی سی ناکام، انگلیاں اٹھنے کے بعد مودی سرکار کا نیا ڈرامہ۔ ایس سی او کانفرنس سے پہلے ہی اجیت ڈوول نے ڈرون حملے کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ ڈرون حملہ بپن راوت اور بھارتی ایئر چیف کی چپکلش کا نتیجہ۔ بھارتی سروسز چیف بپن راوت کی بطور سی ڈی ایس تقرری کو سیاسی مانتے ہیں۔ دہشت گردی پر قابو پانے سے سیاحت میں اضافہ ہوا۔ جان و مال کا تحفظ نہ ہو تو لوگ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آتے۔ خیبر پختونخوا اور شمالی علاقوں میں مزید نئے سیاحتی مراکز کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ناران میں میڈیا ٹاک۔ آٹھ ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا نیب ریفرنس آصف زرداری اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش۔ سابق صدر کو ریفرنس کی کاپیاں فراہم کرنے کی ہدایت۔ شریک ملزم مشتاق احمد کے تمام پتوں پر طلبی نوٹس بھیجنے کا حکم۔ سماعت 27 جولائی تک ملتوی۔ اسرائیل کے معاملے پر وزیر اعظم کا موقف واضح۔ کسی بھی اسرائیلی حکام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بڑی سیاسی جماعت کے رہنما کا بیان افسوسناک ہے۔ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ مشیر قومی سلامتی محی یوسف کا ٹویٹ۔ دورہ اسرائیل کی بات مضحکہ خیز۔ بلاول بھٹو کا بیان طوطے کی طرح احمقانہ افواہ پر تبصرہ قرار۔ غیر سنجیدہ سیاسی قیادت پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھی تردید کر دی۔ گرمیوں میں گیس بحران عوام کا نیا امتحان۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا میں سی این جی اور صنعتی شعبے کو گیس فراہمی آج سے 7 دن کے لیے بند۔ 5 جولائی تک گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ گھریلو صارفین کے لیے سپلائی بحال۔ کورونا کے پھیلاؤ میں مسلسل کمی۔ 24 گھنٹے کے دوران 735 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے مزید 23 افراد جاں بحق۔ اب تک 22,254 اموات۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 1.78% ریکارڈ۔ یکم جولائی سے کاروباری مراکز رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ سوئمنگ پول، تفریحی مقامات بھی اوپن ہوں گے۔ صرف ویکسین لگوانے والوں کے لیے سینما گھر جانے اور انڈور ڈائننگ کی سہولت۔ آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات میں 400 افراد شرکت کر سکیں گے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات۔ امریکہ پاکستان کو ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں فراہم کرے گا۔ ماڈرنا ویکسین رواں ہفتے پاکستان پہنچ جائے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی میڈیا ٹاک۔ ماضی کی حکومت نے سیاسی مداخلت سے اداروں کو تباہ کیا۔ پنجاب میں ذاتی پسند اور ناپسند کا کلچر ختم کر کے میرٹ کو فروغ دیا۔ ترقی کے سفر میں دیگر صوبوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ عثمان بزدار کی ارباب غلام رحیم سے ملاقات میں گفتگو۔ اپوزیشن ارکان کے خلاف مقدمات واپس لینے کے لاہے عمل کا آغاز۔ قانون کے تحت چیف سیکرٹری بلوچستان سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کریں گے۔ حکومت مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ ترجمان لیاقت شاہوانی۔ سندھ اسمبلی میں 4 پائی لانے کا واقعہ۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی کے 8 ارکان پر اجلاس میں شرکت پر پابندی لگا دی۔ تحریک انصاف کی مذمت۔ غیر آئینی اور سفارشی نادر شاہی فرمان نہیں مانیں گے۔ حلیم عادل شیخ۔ احساس تعلیمی وظائف کا دائرہ کار پرائمری سے بڑھا کر اعلیٰ ثانوی تعلیم تک کر دیا گیا۔ احساس کفالت میں خواجہ سرا بھی شامل۔ تمام اضلاع میں احساس ضلعی دفاتر کھولے جائیں گے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر۔ سعودی عرب پاکستان کو 3 سال کے لیے ادھار تیل فراہم کرے گا۔ انٹرنیشنل اسلامک ٹریڈ فائنانس کارپوریشن سے 4.5 ارب ڈالر کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو سالانہ 1.5 ارب ڈالر کا تیل ادھار مل سکے گا۔ کوئٹہ میں نان بھائیوں کی منمانیاں۔ روٹی 5 روپے مہنگی۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا جواز بنا کر روٹی کی قیمت 20 روپے سے 25 روپے کر دی گئی۔
خوش ذائقہ انجیر، خوشبودار ناشپاتی، رسیلے انار، خطہ پوٹوہار کی زرخیز زمین پھلدار درختوں کی کاشت کے لیے موزوں ترین، ماہرین کا نفع بخش کاروبار کے لیے روایتی فصلوں کی جگہ فروٹ فارمنگ پر توجہ دینے کا مشورہ۔ وزارت سے نکالے جانے کے بعد بھی پارلیمان میں یہی باتیں کر رہا ہے، پچھلے ہفتے بھی یہی باتیں کی ہیں۔ جو موجودہ وزیر ہیں ان کا بیان پچھلے ہفتے یہ تھا کہ کارخانے تو لگا دیے ہیں لیکن گیس کا بندوبست نہیں کیا، اور ہم پہ کیس عدالت میں یہ ہے کہ پاکستان کو گیس کی ضرورت نہیں تھی اور آپ نے گیس LNG کے ذریعے مہیا کر دی ہے۔ تو ہمیں بتا دیں یار ہمارا جرم کیا ہے، آپ کیا کریں؟ کیا آپ کو گیس چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی؟ ان وزیروں میں اتنی اخلاقی قدر بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ اس بجلی کی ضرورت تھی اور گیس کی ضرورت تھی۔ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں اس وقت پاکستان کو 21-22 ہزار میگا واٹ بجلی بنا رہا ہوگا، اس میں سے 60% بجلی نواز شریف کی لگائی ہوئی ہے، اس میں سے 40% بجلی LNG پہ چل رہی ہے، اور ہم عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ان عدالتوں کی، لیکن ہمیں فکر ان وزیروں کی ہے جن کو نہ اپنا کام آتا ہے، جن نے ملک کو ڈبو دیا ہے اور ارب ہار ڈالر کا نقصان ملک کا کر دیا ہے۔ میرا اوپن چیلنج ہے، یہ وزیر پیٹرولیم بتائیں کہ آپ کو $4 کے LNG کے ٹھیکے مل رہے تھے یا نہیں مل رہے تھے 3 سال کے؟ آپ نے نہیں لیے۔ ابھی جو آپ نے ٹینڈر دیا ہے وہ $11 کی LNG کا آیا ہے، آپ LNG خریدیں گے نہیں، بجلی بند ہو جائے گی۔ وہ ٹرمینل، اور یہ سب سے مزے کی بات ہے، وہ ٹرمینل جس کا کیس آج یہاں چل رہا ہے اس کو، اور اس پہ کیس یہ ہے کہ یہ ٹرمینل کی ضرورت نہیں تھی، یہ لگایا گیا ہے، اس کی رقم دینی پڑتی ہے۔ یہ ٹرمینل 96% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، آج 7 سال ہو گئے۔ اس ٹرمینل کو اس اگلے ہفتے میں 5 دن بند کرنا ہے، اور کابینہ نے 2 دفعہ فیصلہ کیا کہ ہم بند نہیں کر سکتے، پاکستان کی بجلی بند ہو جائے گی۔ نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ کا جسٹس رہ چکا ہے، اس کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں۔ وہ ٹرمینل جس پر ہم پہ کیس ہے کہ یہ غلط لگنا نہیں چاہیے تھا، آج حکومت اس کو 5 دن کے لیے بند نہیں کر سکتی کہ ملک کی معیشت پہ اثر پڑے گا۔ یہ ملک کے حقائق ہیں۔ یہ لوگ جو چیف جسٹس رہ کر آج یہ کیس بناتے ہیں، ان سے کل کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کو جواب نہیں دینا ہوگا۔